بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 18 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور بڑی خبر بنی کہ جناب امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں۔ ساتھ جناب مریم نواز صاحبہ بھی تھیں اس ملاقات میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے پھر جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کی ہے، آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں، اور ساتھ ہی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم پیش کس طرح سے کریں۔ انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے بہت سی باتیں کر دیں۔ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جناب اس میں بات ہوئی ہے کہ آئندہ الیکشن کے ساتھ ساتھ اعتماد کا اظہار بھی ہوا ہے، کھل کر باتیں ہوئی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہ جی وہ آئندہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام ان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، نہیں وزیر اعظم ان کو بنائیں گے یا الیکشن ان کو جتوائیں گے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے برطانیہ کی سفیر بھی میاں نواز شریف سے مل چکی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ امریکہ کے سفیر کا ملنا، اور انہی طاقتوں سے ملنا کہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا رجیم چینج ہوا ہے، آپ نوٹ کیجئے انہی طاقتوں سے ملے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، بڑا کلیئر سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا کلیئر میسج ہے۔ اب نون لیگ یہ بتانا چاہ رہی ہے، یہ جماعتیں بتانا چاہ رہی ہیں، خاص طور پر نون لیگ، کہ جی دیکھیں یہ ہم پر اعتماد کا اظہار امریکہ کی طرف سے ہو گیا، برطانیہ کی طرف سے ہو گیا، اور اب ہمیں حکومت دی جائے گی۔ لیکن ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جناب اچھا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، باہر کے آقاؤں کا، عالمی طاقتوں کا فیصلہ آ گیا ہے، تو ہم نے جناب اب ان کو بنانا ہے، لہٰذا بس ان کو ووٹ دے دیا جائے گا۔ لوگ ریئیکشنری ہو گئے ہیں، لوگ اب اس سسٹم سے باغی ہو گئے ہیں، نوجوان نہیں مان رہے اس سسٹم کو، وہ الٹا اثر ہو رہا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے اس ملاقات پر جو رد عمل دیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف تو ایسے بیٹھے ہیں نا کہ جناب جیسے وہ ایک رعایا جو ہے وہ آقا کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے کہ جناب آ گئے، بڑی مہربانی، اب جناب اس کو ہم سیل کریں گے کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک تو یہ جو بات عمران خان نے کی اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں ان ملاقاتوں سے۔ پھر انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے۔ ایک طرف اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کے حوالے سے آپ دیکھیے سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے فلسطینیوں کے قتل عام کا۔ اس پر آپ دیکھیں دو جو سب سے آگے ملک ہیں، سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، وہ امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ ان کے سفیر سے آپ مل رہے ہیں۔ اب عالمی سطح پر جو ان کے اگینسٹ ہیں جو عالمی طاقتیں، وہ ہیں روس اور چین۔ کیا روس اور چین کے سفیر مل رہے ہیں میاں نواز شریف سے یا ان سب سے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، روس کا سفیر تو کہہ چکا کہ جناب عمران خان بہادر آدمی ہے، اور اس نے جو دورہ کیا اس کی وجہ سے اس کی حکومت ہٹائی گئی، اس میں یہ ایک چارج شیٹ تھی، امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چین کے سفیر سفارتکار پاکستان میں کہہ چکے ہیں، نئی مشر بٹ صاحب نے ان سے بات کی، باقاعدہ ایئر وے پہ وہ چلا ہے کہ جی ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، ان کی طرف سے ایک آ گیا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ صرف ان طاقتوں سے مل رہے ہیں، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی فلسطین کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے، جبکہ جو امریکہ کی امبیسی کی طرف سے، یو ایس امبیسی اسلام آباد نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے فار میڈیا فار امیڈیٹ ریلیز، اچھا یہ نومبر 18 2023، اس میں صرف اور صرف یہ حوالہ ہے کہ جناب یہاں پر جا کر الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور بس، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جی اس کو انویسٹمنٹ اور کس طرح سے دونوں ممالک کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ کوئی فلسطین کا ذکر نہیں جناب، کچھ نہیں۔ یہ بھی اب نون لیگ اپنا اس میں چورن بیچنا چاہ رہی ہے، لیکن یہاں جو ہے بات کچھ اور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب اسی پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے مختلف جگہ پر مختلف باتیں کی ہیں، تو اس میں سے ایک چیز کو طارق متین صاحب جو کہ بڑے زبردست صحافی ہیں اور اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں ایکس ایپ پر بھی، وہ بڑے زبردست طریقے سے جناب چیزوں کو سامنے لاتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ طارق متین صاحب لکھتے ہیں کہ ٹائم فار یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ٹو آنسر پاکستانیز اکارڈنگ ٹو ٹویٹ آف پی ایم ایل این آرگنائزیشن، اسکرین شاٹ اٹیچ کیا انہوں نے، کہتے ہیں یو ایس ایمبیسیڈر ان میٹنگ وتھ نواز شریف شوڈ کانفیڈنس دیٹ پیپل آف پاکستان آر گوئنگ ٹو ووٹ فار پی ایم ایل این، کہ آپ کی اس ملاقات سے نون لیگ نے امپریشن دینے کی کوشش کی ہے، اور جو لکھا ہوا ہے نیچے کہ جی جس طرح امریکہ کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام نون لیگ کو ووٹ کریں گے۔ اب لکھا کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، یہ ان کی جو پی ایم ایل این کی جو پوسٹ ہے جس کو شیئر بھی کیا ہے طارق متین صاحب نے،
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو جوڑا ہے, جبکہ بات نواز شریف کی طرف سے کی گئی ہوگی کہ جی ہم سمجھتے ہیں آپ آئیں, ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں ہی ووٹ پڑے گا, لیکن اس کو کس طرح انہوں نے خود لکھا ہے کہ جناب یہ تو اس طرح سے بات ہوئی ہے. اب اس پر صدیق جان لکھتے ہیں جی امریکی سفیر کو ملنے سے پاکستان کی عدالتیں اور ججز تو مینج ہو جائیں گے, لیکن عوام کا کیا کریں گے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے عوام اور ایکشن نہیں ہو رہے ہیں. عوام میں بہت پذیرائی ملی ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے کو کہ کب تک یہ عالمی طاقتیں ہمارے فیصلے کرتی رہیں گی اور ہم مشکلات میں گھرے رہیں گے, ہم اس سے کب باہر آئیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے. تو یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دکھائیں گے, وہی بات سیٹھوں کے پاس جاؤ, الیکٹیبلز کے پاس جاؤ. اگر اس طرح سے انہوں نے الیکشنز جیتنے ہوتے تو پنجاب میں یہ الیکشن سب مل کر نہ ہارتے, جبکہ اس وقت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور اس وقت جو ضمنی الیکشن ہوئے یہ ہار گئے اور لوٹے بھی برباد ہوئے, سارے مل کر ہارے. اور پھر وہاں تحریک انصاف کو پہلے سے بھی زیادہ سیٹس ملیں اور جناب ایسی بھی سیٹ تھیں جہاں تحریک انصاف 2018 میں ہاری تھی, انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور انڈیپینڈنٹ بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ان کو بھی ہرا دیا جو آج تک الیکشن نہیں ہارے ہوئے تھے, اور ان کے پی ڈی ایم اور نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہرایا تو پرویز الہی بعد میں وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. تو اس وقت زمینی حقائق بالکل فرق ہیں, چاہے آپ اس طرح کی میٹنگز جتنی مرضی کروا لیں. اور دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے. شاکر محمود عوان صحافیاں لکھتے ہیں مسلم لیگ نون کو سرکاری اور غیر سرکاری طور پر مملکت پاکستان کی بھاگ دوڑ دے دی گئی ہے. نون لیگ کی یوتھ افیئرز منشور کمیٹی کا اجلاس پنجاب کے صوبائی محکمہ یوتھ اینڈ سپورٹس کے دفتر میں کروایا گیا, جس میں نون لیگ کے رانا مشہود, شیزہ خواجہ, افنان اللہ اور رانا سکندر حیات شامل. کیا الیکشن کمیشن اب بھی سو گیا رہے گا؟ دیکھیں سارے ہی ہیں. ادھر سے جناب عالمی طاقتیں, امریکہ, برطانیہ, وہ جو بھی کہیں, یہاں الیکشن کمیشن ہے, عدالتی معاملات ہیں, سارے ادارے, پولیس, سب کچھ لگا ہوا ہے, لیکن مسئلہ اصل جو ہے نا وہ عوام نظر آ رہے ہیں. اب یہی بات ہے کہ جی کس طرح اب یہاں تو عوام قابو نہیں آ رہے, تو عمران خان کی مقبولیت کو اب کیسے کم کریں. تو اس میں کیس آ گیا القادر ٹرسٹ کیس, اس کا بھی حال سن لیجئے. اب اس کے بارے میں حقائق سامنے آ رہے ہیں, یہ تو جھٹلائے نہیں جا سکتے, جو چیزیں پہلے ہی سب کے سامنے ہیں. اس میں رضوان غلزی نے بھی اس کو شیئر کیا اور بھی بہت سے صحافیوں نے شیئر کیا ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق القادر ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ ہیں, تو عمران خان نے 60 ارب کی کرپشن کیسے کر لی؟ آڈٹ رپورٹ کے مطابق زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے. معاہدے کے مطابق ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بی بی اس خیراتی ادارے کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ یہ نہیں اٹھا سکتے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے, کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پھر اس میں کرپشن کہاں سے آ گئی؟ جو رقم وہاں ملک ریاض کی طرف سے آئی, ان کے گروپ کی طرف سے آئی, وہ گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اس کے بدلے میں کہا گیا کہ جی رشوت کے طور پر یہ زمین لی گئی, ملک ریاض نے یہ ڈونیٹ کر دی القادر ٹرسٹ ایک اسلامک یونیورسٹی بنانے کے لیے, جس کا کوئی 1 روپے کا فائدہ عمران خان یا ان کی اہلیہ کو نہیں ہے. وہ کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس کو بیچ نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ٹرسٹ ہے, یہی رہے گا, صرف یونیورسٹی کے پرپس کے لیے زمین استعمال ہو سکتی ہے. اور جو بلڈنگ ہے اس کا بھی بتا دیا گیا, سارا کچھ ملا کے جناب وہ 66 کروڑ مالیت بنتی ہے اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے. تو 60 ارب روپے کی کرپشن کس طرح ہو گئی؟ یعنی ایک تو مالیت ہی ان کی ٹوٹل اتنی بنتی ہے 66 کروڑ اور 47 کروڑ, اور اس کے بعد اس کا کوئی 1 روپے کا فائدہ عمران خان کو نہیں جا سکتا, ان کی اہلیہ کو نہیں جا سکتا, اور پھر بھی 60 ارب کی کرپشن بنا دی. تو یہ حقائق بھی پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ اب شیئر کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیس بھی اب جس طرح بوگس نظر آ رہا ہے باقی کیسز کی طرح, اس پر بھی یہ ساری بات ہو رہی ہے. اور اب ہو کیا رہا ہے؟ پھر کہیں گے جناب عوام کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب یہ کھل کر گفتگو, جس طرح ثاقب رشید صاحب نے کہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی پریس ریلیز کے مطابق امریکی سفیر نے خوشگوار اور کھلے انداز میں گفتگو پر نواز شریف کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کھلے انداز میں گفتگو کی. اب یہ کیا ہوتا ہے جی کھلے انداز میں گفتگو؟ یہ کیا ہے؟ ثاقب رشید صاحب بھی سوال پوچھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام کس چیز پر یعنی ووٹ کریں گے یا دیکھیں گے, یا ان کو یہ نہیں ہے کہ امریکی سفیر کس سے مل رہا ہے, ان کو یہ ہے کہ جو صحت کارڈ تھا ہم سے کون چھین رہا ہے, کس نے چھینا ہے. وہ مریم صاحبہ کی وہ آڈیو لوگوں کو یاد ہوگی کہ جس میں کہہ رہی تھی یہ صحت کارڈ تو ہمیں کس طرح سے کرنا پڑے گا بند, اور اس میں اس طرح کی گفتگو تھی کہ اس سے تو یہ جناب بڑا اس کی لوگ اس کے طرف جا رہے ہیں, پذیرائی ہو رہی ہے, اس کو تو بند کرنا ہوگا. یہ آپ اندازہ لگائیے, انہوں نے بند کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے پیسے ختم ہو, 11 ارب روپے ان کے لیے نہیں دے رہے, 10 ارب روپے یہ اشتہاروں میں دے چکے ہیں, 100 ارب روپیہ یہ پارلیمنٹیرینز میں بانٹ چکے ہیں ترقیاتی فنڈ کے نام پر. اور اب آپ سنیے, صحت کارڈ پر ایک اور ڈاکہ, متعدد آپریشن بند کرنے کے بعد اب باقی آپریشنز کے لیے مریض 30 نہیں
40% ادائیگی کرنا ہوگی. پنجاب حکومت کے حکم کے بعد نوٹیفکیشن جاری. تو انہوں نے تو غریب سے علاج بھی چھین لیا اب جو صحت کارڈ پہ تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ یہ چیزیں نوٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا جی امریکی سفیر وہاں مل آیا لہٰذا اب ہم ووٹ انہی کو کریں اور تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو عمران خان پر تنقید کیا کرتے تھے اور وہ بڑی واضح بات کرتے ہوتے تھے اس وقت بھی, انہی میں ثاقب بشیر صاحب ہیں جو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. یہ بھی اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی اہم خبر عمران خان جیل میں رہیں گے یا نیب کی حراست میں. ابھی تک تو جیل میں ہی ہیں, عمران خان موجود ہیں, نیب بھی وہیں پہنچا ہوا ہے. 190 ملین پاؤنڈ وہی القادر ٹرسٹ کیس کی کل کی جیل سماعت کی تحریری آرڈر میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فزیکل ریمانڈ کی نیب کی استدعا 10 روز کی نہیں 4 روز کے لیے منظور کی. عدالتی آرڈر کے مطابق نیب القادر ٹرسٹ ریکور کرانا چاہتا ہے, ٹرسٹ ریکور کروانا چاہتا ہے, جس کے ڈاکومنٹ سرکاری طور پر جب بھی آپ ٹرسٹ رجسٹر کروائیں گے وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. خیر وہ ریکور کرانا چاہتا ہے. ٹرسٹی شپ کی دستاویزات اور دیگر دستاویزات کنفرنٹ بھی کرانا چاہتا ہے. گزشتہ 3 روز میں تفتیش نہیں ہو سکی. اب آپ دیکھیے 3 روز میں تفتیش نہیں ہو سکی اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بس ہاتھ پہ آ کر بیٹھے, اس میں کرنا کیا ہے, بس ایسی ریمانڈ لے لیا. بس مقصد یہ ہے کہ اب 22 کو کہیں سائفر میں ضمانت نہ ہو جائے. 22 تاریخ کو جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے تو وہاں ضمانت نہ ہو جائے, اور اس چکر میں اب یہ بنایا ہوا ہے. اور اس پر ثاقب بشیر بتا رہے ہیں کہ 3 دن سے کچھ نہیں اس میں ہوا, کوئی پیش رفت کچھ بھی نہیں. پھر آپ دیکھیے عامر فاروق صاحب نے جو تحریری حکم نامہ دیا ہے جس میں کہا ہے جی شاہ قریشی کی ضمانت مسترد, اور اس میں کہا ہے کہ اس پہ تو سزائے موت اور عمر قید ہے لہٰذا اس میں ضمانت نہیں مل سکتی. اور اس میں کہہ دیا گیا کہ جی بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان کو جو سزا دی جا رہی ہے جو ہے بالکل شاہ قریشی کو وہی سزا دینی ہے. اشارہ دے رہے ہیں اس میں نیچے بتا رہے ہیں کہ یہی کرنا ہے ان کے ساتھ. پھر یہ بھی ہے کہ عامر فاروق صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں تو وہی دیکھیں گے کہ بینچ کس طرح سے بنانا ہے. یہاں پر سپریم کورٹ میں جناب اب یعنی قانون بنایا کہ جی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں 3 ججز مل کر بیٹھیں گے اور وہ بنائیں گے بینچ. یہاں جسٹس عامر فاروق صاحب چھٹی پر بھی جائیں تو جناب فون پر رابطہ رہے گا اور پھر فون کے ذریعے وہ بتائیں گے کون سا کیس کون سا جج سنے گا. آپ اندازہ لگائیے. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی تو 2022 کی 2023 لکھا ہے, یعنی ججمنٹ میں انہوں نے غلط لکھ دیا. حکم نامے میں 2022 میں انہوں نے سائفر لہرایا تھا, اس کو 2023 لکھ دیا. اگر وہ 2024 بھی لکھ دیتے تب بھی سزا انہوں نے دینی ہی دینی ہے. آپ سن لیں, سب کو پہلے پتا ہے کہ سزا دینی ہی دینی ہے. تو کیا انصاف ہے, کیا یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ججمنٹ آ رہی ہے کیا. پھر لکھتے ہیں عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں جو عمر قید سزا موت کی دفعات لگی ہیں شاہ قریشی کیس بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے. شاہ قریشی کے کیس میں عدالت کا تفصیلی فیصلہ. ہائی کورٹ نے گویا ٹرائل جج کو بتایا ہے جتنی سزا عمران خان کو سنانی ہے اتنی ہی شاہ محمود قریشی کو سنانی ہے. دیکھیں ساتھ ساتھ تو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, بالکل اس طرح جنہوں نے بتا دیا ڈویژن بینچ کو بھی کہ جی وہ اس وجہ سے جناب ٹرائل جیل میں ہی ہو سکتا ہے, وجوہات دے دیں. اور وہی اٹارنی جنرل پڑھ کر بتا رہے تھے ڈویژن بینچ کو, اور پھر ڈویژن بینچ نے آگے سے یہ کہا کہ جی جس طرح آپ نے ان کو مطمئن کیا ہمیں مطمئن کر دیں کہ ہو کیسے سکتا ہے یہ. خیر اب وہ پیر کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس پہ بھی اگین ثاقب بشیر صاحب بھی حوالہ دیتا ہوں کیونکہ یہ کورٹ رپورٹرز کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ایسوسیشن کے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی پیر کو وہ کہیں گے جی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے, جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس پر میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا, یہ جو القادر ٹرسٹ پہ جو سوالات تھے کہ جناب بڑے سخت ترین سوالات تھے, اور ان میں شامل تھا کہ جی بشرا بی بی سے پوچھا گیا ہے نیب کی طرف سے آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور کیا آپ نے اسلامی تدریس یعنی فقہ درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے. القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بتائیں. کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. پھر کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا امرات لیتی ہیں. یہ بڑے سخت سوال تھے, یہ پوچھنے والے سوال تھے, یہ جناب بڑے ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کا جیل میں سماعت کے دوران جج سے مکالمہ. اگر القادر ٹرسٹ میں نیب کے تمام الزامات درست تسلیم بھی کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی اور وہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کا زیور سے آراستہ بھی کر رہی ہے. یہ کیسی رشوت ہے. یہ جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس سارے معاملے پر. اور جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو عوام کی سطح پر چیزیں اور ہیں, اور جناب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور عالمی طاقتوں کی سطح پر چیزیں آپ کو تھوڑی سی مختلف نظر آئیں گی. اب جیت کس کی ہونی ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قوم ہی جیتتی ہوتی ہے, وقت لگ سکتا ہے. اچھا اس میں جناب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور خبر وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی جس کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. اب یہ
18 नवंबर की खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसी तरह ये पहले नून लीग से मिल चुकी हैं। तो वो सारे रजीम चेंज के किरदार, पहले आपको पता है एम्बेसीज में इंटरव्यू होते रहे। शानदाना गुलजार साहिबा ने ये टेलीविजन पर बात की थी, इस पर इमरान खान भी बात कर चुके कि हमारे लोगों को, जितने भी लौटे हुए दीगर लोगों उनको बुला कर एम्बेसीज में इंटरव्यू किए गए कि अच्छा क्या बनेगा, क्या हो सकता है। और जिस तरह फिर अब ये डोनाल्ड ब्लूम है, इससे पहले डोनाल्ड लू का मामला था, और फिर अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन ये बात कर चुकी हैं कि हमें यहाँ इंसाफ ना मिला तो हम फिर जाएंगे अमरीकी अदालत में केस करेंगे कि या आपके सिफारतकार ने किस तरह धमकाया था और किस तरह हुकूमत गिराने के लिए धमकी दी थी, ये सारा केस हुआ। तो ये जनाब इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं। और अब सना बुच्चा साहिबा का एक ट्वीट सुनिए। वो कहती हैं जी, इमरान खान पर जो सादिक और अमीन का स्टिकर लगाया है वो किसी सूरत से इनसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर चाहे तोशाखाना की घड़ियां बेचने का स्कैंडल सामने ले आए या इनकी मुबैना बेटी का तस्करा या इद्दत में निकाह का मामला, सादिक और अमीन का पोस्टर, इन सब बातों पर भारी है। वो ये कह रही हैं और वो आजकल तनकीद भी कर रही हैं कि जिस तरह से आप ये हुकूमत लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह आप हुकूमत चला नहीं सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।